اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس دربار ہال کے ساتھ متصل یہ میں آپ کو ایک بیڈ روم دکھا رہا ہوں۔ اس کی تعمیر آپ دیکھیں گے تو اشش کر اٹھیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں بیڈ روم کے نام کی چٹ بھی لگی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا آپ آتش دان دیکھیں، یہ ماربل سفید ماربل سے بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ والا جو کمرہ ہے اس میں خاکی ماربل سے آتش دان بنایا گیا ہے، اور اس کمرے میں یہ سفید ماربل سے بنایا گیا ہے یہ آتش دان۔ اور اس آتش دان پہ لگے ہوئے ماربل کو آپ دیکھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر نہیں بنایا گیا، یعنی یہ تقریباً بڑے سائز کے ٹکڑے ہیں جن کو یعنی یہ چند ہی ٹکڑے لگے ہوں گے اور یہ مکمل آتش دان تعمیر کیا گیا ہوگا۔ یعنی اس دور میں ہم تعمیرات دیکھتے ہیں یہ ماربل سے کی گئی عباسی مملکت میں، تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ شاید پوری پہاڑی کو کاٹ کر وہی ڈیزائن بنایا جاتا تھا جو مطلوب ہوتا تھا عباسی نوابوں کو۔ یعنی جیسے آج کل گھروں میں ہوتا ہے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر یا لاتعداد ٹکڑے جوڑ کر کوئی تعمیر کی جاتی ہے، تو یہ عباسی نوابوں نے اس طرح کی تعمیرات نہیں کرائیں۔ بڑی مشکل سے کوئی آپ کو تعمیر ماربل سے کی گئی ایسی ملے گی جہاں شاید چند سے زیادہ ٹکڑے لگے ہوں، ورنہ بڑے بڑے پلر جو ہیں یہاں لگے ہوئے، اور عباسی خاندان کے قریبی لوگوں کی، پیارے لوگوں کی یا ان کے اپنی فیملی کے لوگوں کی جو قبور ہیں ان پر بھی جو ماربل استعمال کیا گیا ہے، اور ان کی رہائش گاہوں کے اندر مختلف جگہوں پر جو ماربل سے تعمیرات کی گئی ہیں وہ یعنی ایک ہی ٹکڑا ہے اور ان میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں جڑے ہوئے، اور حیرانگی ہوتی ہے کہ یعنی کوئی پوری کی پوری پہاڑی کو جیسے تراشا جاتا تھا اور اسی میں بیٹھ کر وہ کاریگر جو تھے اسی نمونے کا ماربل کا بنا کر دے دیا کرتے تھے جیسے نمونے کا عباسی نوابوں کو چاہیے ہوتا تھا اس دور میں۔ تو یہ کمرہ جو ہے یہ یقیناً مہمانوں کے ٹھہرنے ہی کی جگہ ہے، کیونکہ عباسی نوابوں کا یہ دربار محل ضرور تھا، لیکن ان کی رہائش گاہیں پیچھے راحت منزل ہے، مبارک منزل ہے، اور پھر بعد میں نواب سر صادق احمد خان عباسی پنجم نے صادق منزل بھی تعمیر کرائی جہاں وہ رہائش رکھا کرتے تھے۔ تو یہ کمرہ یقیناً آنے والے مہمانوں کے لیے ہی تعمیر کرایا گیا تھا۔ یہ انتہائی خوبصورت بیڈ روم ہے، اس میں 3 2 5 2 7 2 9 3 2 5 2 7 9 دروازے آنے جانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ یہاں ٹھہرنے والا مہمان اتنا خاص ہوتا تھا کہ چاروں طرف اس کی آمد و رفت کے دروازے تعمیر کیے گئے، ورنہ عموماً ایسی جگہوں کے اوپر حفاظتی نقطہ نگاہ سے اور اپنے معاملات کو اپنے تک محدود رکھنے کے لیے آمد و رفت کے جو دروازے ہوتے ہیں، جگہیں ہوتی ہیں، وہ انتہائی محدود رکھی جاتی ہیں، لیکن یہاں اسی کمرے میں 9 دروازے لگے ہوئے ہیں جن سے نکلا بھی جا سکتا ہے اور جن سے آیا بھی جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہائی قریبی لوگوں کے لیے یا انتہائی معزز مہمانوں کے لیے تعمیر کرایا گیا یہ بیڈ روم ہے۔ یعنی اس معزز مہمان کو یہ استحقاق تھا کہ یہ ان 9 دروازوں میں سے جس طرف بھی وہ جانا چاہے، یعنی یہ دربار محل کے یہ الٹی طرف باہر نکل کر یہ پھر پورا صادق گڑھ پیلس اس طرف بھی ہے، تو یہ کیونکہ الٹی اس میں لکڑیاں لگی ہوئی ہیں تو آپ کو دوسرا منظر دکھائی شاید نہ دے، یہ پلر تو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ یعنی ان دروازوں سے صادق گڑھ پیلس کے سیدھی طرف نکلا جا سکتا ہے، اور یہ جو دروازے ہیں یہ ساتھ والے کمرے میں بھی کھل رہے ہیں، اور یہ سامنے والے دروازے جو ہے یہ دربار ایک تو باتھ روم کی طرف جا رہا ہے اور دوسرے کمرے کی طرف، وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور ایک دروازہ جو ہے باہر دربار محل سے باہر یعنی پورا جو صادق گڑھ پیلس ہے اس طرف کھل رہا ہے، اور یہ والے 2 دروازے پھر دربار محل کے اندر جو تعمیرات ہیں، جو کمرے ہیں یا دربار محل ہے یا ڈائننگ ہال ہے، یہ پھر اس میں آنے جانے کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ گیلری ہے درمیان میں، اور اس سے آگے لاتعداد رہائشی کمرے، ڈائننگ ہال، اور پھر وہ سامنے جو دروازہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پھر دربار محل میں کھل رہا ہے۔
یعنی یہ اس گیلری کے اندر یہ جو کمرے تعمیر کیے گئے ہیں، اسی طرح کی گیلری دوسری طرف بھی ہوگی۔ تو ان کمروں میں رہنے والوں کو، ان کمروں میں ٹھہرنے والوں کو اس محل کے چاروں طرف آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی۔ یعنی انتہائی معزز، قریبی اور وفادار بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لوگ یہاں ٹھہرا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیں دروازوں پر قالین کے ٹکڑوں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑوں کا بھی چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہی بچا ٹھہرا ہے ایک طرف۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا ڈیزائن ہے، اور اس کے نیچے پورا پردہ جو تھا اسی مخمل کے کپڑوں سے بنا ہوا ہوتا تھا، اور ان سب دروازوں پر تھا۔ یہ دیکھیں کیونکہ یہ اوپر ان دروازوں کے اوپر وہ پوری ان پردوں کو سنبھالنے والی جو تعمیر ہے وہ آج بھی ٹھہری ہوئی ہے، لکڑی سے بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک یہاں بھی ٹھہرا ہے اسی طرح کا۔ یہ دیکھیں یعنی یہ 9 دروازے ہیں، تو ان 9 دروازوں کے اوپر انتہائی قیمتی مخمل سے بنے ہوئے، ریشم سے بنے ہوئے پردے بھی لٹکے ہوئے ہوا کرتے تھے، جن کا آپ یہ دیکھیں کہ بقایا آج بھی 2 دروازوں کے اوپر لٹکا ہوا اس دور کی یاد دلا رہا ہے۔ اور اس کی خوبصورتی آپ ملاحظہ فرمائیں، رنگوں کی آمیزش ملاحظہ فرمائیں، اور یہ ہاتھوں سے اس دور میں بنتے تھے۔ آج کل تو مشینی دور ہے، اور ان کاریگروں کو بھی داد دیں جن لوگوں نے یہ پردے بنائے۔ اور میں اب آپ کو اسی کمرے کا فرش بھی دکھا دوں، انتہائی بہترین حالت میں موجود ہے۔ یہ چند اینٹیں یہاں سے نکل گئی ہیں، لیکن ان اینٹوں کے نکلنے کے بعد وہ جو کمپنی کا نام ہے وہ نیچے صاف دکھائی دے رہا ہے، جس کمپنی کی طرف سے یہ اینٹیں مہیا کی گئیں، نواب صاحبان نے خریدی۔ اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹکڑوں کی صورت میں ایک اینٹ پڑی ہے۔ اگر اس کو جوڑا جائے تو دیکھیں، نہیں صحیح نہیں جڑ رہی مجھ سے، نو یہ دیکھیں اس کمپنی کا کیا نام ہے، تساں ٹک لاؤ سی، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ بتائیں کہ یہ کیا نام ہے۔ یعنی اینٹیں اوپر سے اکھڑ گئی ہیں تو وہ جو کمپنی کا نام ہے نیچے کندہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اسی کمرے کے ساتھ یہ جو بیڈ روم ہے یہ انتہائی خوبصورت واش روم اور باتھ روم بھی ہے۔ یہ دیکھیں ٹب نہانے کے لیے وہ اکھڑا پڑا ہے، کموڈ اس کا۔ یہ باہر اس کی ایک کھڑکی بھی لگی ہوئی ہے روشنی کے لیے، تازہ ہوا کے لیے۔ یہاں شاید شیشہ نصب تھا جو اب نہیں ہے، اس جگہ پر یہ گلاس ٹائپ کوئی نمونہ بنا ہوا ہے، اب اللہ جانے یہاں کیا نصب تھا۔ تو یہ ہے باتھ روم۔ اسی بیڈ روم میں رہائش رکھنے والے مہمانوں کے لیے بالکل اٹیچ ساتھ ہی باتھ روم ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایک اور دروازہ لگا ہوا ہے، پھر ایک اور کمرے میں آپ داخل ہو جائیں تو یہ کمرہ جو ہے ریسٹ روم بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی حیت سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ یہاں کسی قسم کی کوئی الماری نہیں ٹھہری، ورنہ میں یہ سمجھتا کہ شاید یہ کپڑے بدلنے کی جگہ ہو، یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ یقیناً ریسٹ روم ہی ہے، یہاں کرسیاں وغیرہ پڑی ہوتی ہوں گی، یہاں سے مہمان بعض اوقات یہاں کرسیوں پر بیٹھ کر بھی شاید محل کے نظارے لیا کرتے ہوں گے۔ یہ دیکھیں کیونکہ یہ پھر جالیوں سے باہر سادے گڑھ پورا باہر والے مناظر جو ہیں بخوبی دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کی تعمیر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اللہ اکبر، یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت۔ یعنی یہ وہ جگہ جہاں مہمان بیٹھ کر باہر کا نظارہ لے سکتے تھے، اسی گولائی میں بنائی گئی اس چھوٹی سی عمارت کی خوبصورتی بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ دیکھیں ماربل آج بھی چمک رہا ہے۔ اس کی سائڈ پر بھی ایک بہت بڑی کھڑکی ہے، اور اس کے باہر بڑی خوبصورت
ढलान नुमा, وہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی باہر کی طرف ایک لگی ہوئی ہے اس کھڑکی کے اوپر جو یقیناً بارش سے اس کو محفوظ رکھتی ہوگی. اور یہ ریشم اور کم خواب سے بنے ہوئے پردوں کے لٹکانے کی جگہ موجود ہے، لیکن پردوں کے ٹکڑے بچے ٹھہرے ہیں. اب یہ اسی بیڈ روم کے ساتھ یہ میں نے آپ کو 2 کمرے دکھائے ہیں. ایک یعنی ریسٹ روم ہے، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا یہ دیکھیں نا اس طرف بھی دروازہ ہے، اس طرف سے آنے جانے کا، باتھ روم میں آنے جانے کا بھی الگ سے کمرے کے اندر سے بھی ہے اور اس ریسٹ روم کی طرف سے بھی ہے. لیکن اسی ریسٹ روم کا دروازہ اس طرف سے بھی باہر کھل رہا ہے، یعنی یہاں اگر کوئی 2-4 مہمان دوسرے بھی آ کر بیٹھتے ہوں گے تو یہاں کرسیاں بچھ جاتی ہوں گی یا جو بھی انتظام ہوگا. تو یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ریسٹ روم تھا، اور اسی ریسٹ روم سے پھر باتھ روم استعمال کرنے کی اگر حاجت ہو جاتی تھی تو اسی ریسٹ روم سے ایک دروازہ ادھر باتھ روم میں بھی کھل رہا ہے. تو یہ ہیں سابقہ ریاست بہاولپور، عظیم الشان ریاست جس پر عباسی نوابوں نے حکمرانی کی، اس کی یادوں سے بھرپور عمارات جو آپ کے دل کو لبھائیں گی. اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے، ان عمارات کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی بناوٹ کو، تو مسحور ہو جائیں گے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.